اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو دنیا میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کی تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام سے وعدہ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ ہر پیغمبر سے وعدہ لیا۔ وعدہ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں پر اس چیز کو لازم فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا، ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہوگا۔ کیا تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے کہ پورے نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ تعالی لما اخذ المیثاق من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا، ولذلك صار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء وهو آخر من بعث۔ او فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا، ہر روح کو جمع فرمایا، ہر روح کو پیدا فرمایا، ہر روح کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روح کو جمع فرمایا، تمام لوگوں کی روحیں جمع تھیں۔ اس وقت پر ہماری روح بھی جمع تھی اور تمام لوگوں کی روحیں جمع تھی۔ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، دنیا میں بھیج دیا، ان کے علاوہ اور جو کوئی بھی دنیا میں آنے والے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان تمام لوگوں کی ارواحوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع فرمایا، جسے عالم میثاق کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمانے کے بعد سب لوگوں سے وعدہ لیا، فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر روح نے اقرار کیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ روح محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند و بالا بیان فرمایا ہے، سب سے بلند و بالا رکھا ہے، سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اونچا فرمایا ہے کہ ہم ساری زندگی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کرتے رہیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ عن علی بن ابی طالب انہ قال لم يبعث اللہ تعالی نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا ہی نہیں، خالی اسی طریقے سے بھیجا نہیں بلکہ ان سے ایک وعدہ لے کر کے بھیجا۔ بغیر وعدے کے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا نہیں،
بغیر وعدے کے کوئی نبی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ وہ وعدہ کون سا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے محبوب کو میں بھیج دوں تو تم پر ضروری ہوگا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں۔ یعنی ہر نبی پر یہ لازم کر دیا گیا کہ ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا جائے گا، اور ان کے زمانے میں اگر ان کو بھیج دیا جائے گا تو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو کتاب اس پیغمبر پر نازل ہوگی، جو احکام اس پیغمبر پر نازل ہوں گے، سب منسوخ ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوگا وہی باقی رہنے والا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لم یبعث اللہ تعالی نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے بعد جتنے نبیوں کو بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 یا اس سے زیادہ پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہر پیغمبر سے وعدہ لیا گیا، بغیر وعدے کے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا۔ کیا وعدہ لیا گیا؟ کہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا جائے گا، تمہارے زمانے میں بھیج دیا جائے گا، تو تم پر ضروری ہوگا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں۔ اپنی کتاب جو تم پر نازل ہوگی، اس کتاب پر لوگوں کو چلانا ختم ہو جائے گا، اب محمد عربی کا دین چلنے والا ہوگا، اب محمد عربی پر نازل احکام پر عمل کرنا ہوگا، تم کو بھی اس پر عمل کرنا ہوگا، تمہارے ماننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا اور ان پر مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی الانبیاء بنا کر کے بھیجا، نبیوں کے بھی نبی بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہر نبی کو ان کا امتی بنا دیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی شان والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ امتی ہو جانا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ قیامت کے دن کوئی نبی مدد کرنے والا، انا لہا کا مجدہ سنانے والا نہیں ہوگا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ مجدہ ہو جائے گا، ان کی شفاعت سے ہر نبی اپنی امتی کی شفاعت فرمائے گا، مگر ان کی شفاعت سے پہلے کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ خود ان کی امت کی بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے اور دیگر انبیاء کرام کو شفاعت کی اجازت دلانے والے ہوں گے۔ ہر اللہ کے محبوب بندے کو شفاعت کی اجازت ملے گی تو شفاعت محمدی کے صدقے میں ملنے والی ہے، یعنی کل جہاں ان کے صدقے میں ہے۔ انبیاء کی شفاعت بھی شفاعت محمدی ہی کا صدقہ ہے، اولیاء کی شفاعت بھی شفاعت محمدی کا صدقہ ہے۔ شفاعت اگر ہوگی قیامت کے دن تو سب سے پہلے محمد عربی کی شفاعت ہونے والی۔